بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں مرزا اسد اللہ خان غالب کے کچھ اشعار کی تشریح کی تھی، تو آج اسی غزل کے چند اور اشعار کی تشریح آج ہم دیکھیں گے، توجہ رہے گی۔ شعر چہارم ہے: ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ تو مشکل میننگ اس میں بچوں کوئی نہیں ہے، مفہوم کی طرف آئیں گے۔ مجھے اپنے محبوب سے وفا کی امید ہے، لیکن وہ لفظ وفا سے ناآشنا ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر اپنے محبوب کا گلہ شکوہ پیش کر رہا ہے کہ شاعر کو جب اپنے محبوب سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے نیک خواہشات رکھتا ہے، نیک جذبات رکھتا ہے، اور اس کا بھلا چاہتا ہے، اس کا فائدہ چاہتا ہے، اور اس کے لیے مخلص ہوتا ہے۔ تو شاعر تحریر کرتا ہے کہ جیسے میرے دل میں محبوب کے لیے محبت کا پھول کھل اٹھا ہے، تو اسی طرح ہو نہ ہو کسی طریقے سے وہ پھول محبوب کے دل میں بھی کھل اٹھے۔ یعنی جیسے شاعر کو اپنے محبوب سے محبت ہو گئی ہے، وہ اس سے وفا کرتا ہے، تو شاعر کی یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے، یہ چاہت کرتا ہے کہ جس طرح میں اس سے محبت کا اظہار کرتا ہوں، جس طرح میرے دل میں اس کے لیے محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اسی طرح میرا محبوب بھی مجھ سے محبت کرے۔ تو محبت بچوں کوئی سودا سلف تو ہے نہیں کہ ایک ہاتھ لے اور دوسرے ہاتھ دے، تو اس میں یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو خود بخود پیدا ہوتا ہے اور خود بخود ہی ختم ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی روپے پیسے دے کر یہ جذبات خریدے نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے شاعر جو ہے وہ گلہ شکوہ پیش کر رہا ہے، کہتا ہے میں تو اپنے محبوب سے وفا کرتا ہوں، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن کیا ہے کہ جو میرا محبوب ہے وہ لفظ وفا سے ناآشنا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا محبوب بھی مجھ سے محبت کرے جیسی محبت میں اس سے رکھتا ہوں، لیکن وہ ویسے جذبات نہیں رکھتا۔ وہ یعنی شاعر کے یہ جذبات ہوتے ہیں کہ محبوب اس سے بات چیت کرے، اس سے ہم کلام ہو، لیکن جو محبوب ہوتا ہے وہ سنگ دل ہوتا ہے، وہ پتھر دل ہوتا ہے۔ اب محبت کا جذبہ تو شاعر کے دل میں اٹھا ہے، محبوب کے دل میں تو وہ جذبات ہے ہی نہیں، تو وہ پھر کیسے اس کو وفا کرے، کیسے محبت کا جواب محبت میں دے؟ تو اس لیے پھر شاعر کو جو محبوب ہے وہ سنگ دل بے وفا نظر آتا ہے۔ تو اس لیے زیر تشریح شعر میں بھی شاعر جو ہے وہ محبت کا طلبگار ہے، وفا کا طلبگار ہے، لیکن اس کا محبوب جو ہے اسے وفا کے بدلے وفا نہیں دیتا۔ تو اس حوالے سے بچوں آپ یہ ریلیونٹ شعر بھی لکھ سکتے ہیں: ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سو طرح سے مر دیکھا۔ اس کے بعد ہم اگلے شعر کی طرف آتے ہیں، یعنی شعر پنجم کی طرف آتے ہیں۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بچوں مشکل الفاظ کے اگلے شعر پنجم کی طرف آتے ہیں۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ تو بچوں بھلا کرنا سے مراد خیر طلب کرنا، خیر چاہنا۔ درویش سے یہاں مراد غریب، اور یعنی شاعر خود ہے وہ دعا کر رہا ہے، اور صدا سے مراد آواز۔ تو مفہوم دیکھیں گے: اے محبوب میرا بھلا کر، اللہ تیرا بھی بھلا کرے گا۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، جیسے میں تمہاری خیر چاہتا ہوں، جیسے میں تمہاری عزت و تکریم کرتا ہوں، تو اے میرے محبوب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی اسی طرح میری عزت کرو، جیسے میں تم سے بات کرنے کا
طلبگار ہوں جیسے میں تم سے محبت کا خواہ ہوں۔ تو شاعر تحریر کرتا ہے اسی طرح اے میرے محبوب تو بھی میرے ساتھ ویسے محبت کر، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی ریت ہے، اگر آپ کسی سے بھلا کرتے ہیں تو وہ بھی بدلے میں آپ سے بھلے میں بھلا ہی کرے گا۔ تو اسی طریقے سے شاعر جو ہے وہ درویشانہ انداز میں، فقیرانہ غریبانہ انداز میں اپنے محبوب کے سامنے التجا کر رہا ہے کہ اے محبوب میں جس طرح تیرا بھلا کرنا چاہتا ہوں تو بھی اسی طریقے سے میری خیر چاہو، مجھ سے عزت سے بات کرو، مجھ سے پیار سے بات کرو، جیسے میرے دل میں محبت کا پھول کھلا ہے تمہارے دل میں بھی ایسے محبت کا پھول کھلے۔ تو وہ صدا کر رہا ہے جس طرح ایک فقیر ہوتا ہے، ایک بھکاری ہوتا ہے، وہ جب ہمارے در پر خیرات کے لیے آتا ہے تو وہ صدا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ اللہ کے نام پر مجھ کو کچھ دے دو، اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ تو اسی طرح شاعر بھی ویسا ہی مفہوم باندھ رہا ہے، شاعر بھی ویسے ہی ایک فقیر کی طرح، ایک غریب کی طرح، ایک عاجز کی طرح اپنے محبوب کے سامنے التجا کر رہا ہے کہ اے میرے محبوب، وہ آواز لگا رہا ہے، صدا لگا رہا ہے التجائے انداز میں، جس طرح کہ ایک فقیر ایک درویش لگاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے اے محبوب، جس طریقے سے میں تیرا بھلا چاہتا ہوں، جس طریقے سے میں تیری اچھائی چاہتا ہوں، تو تم بھی ویسے میرا اچھا چاہو، میرے لیے بہتر چاہو۔ تو اس حوالے سے بچوں آپ ریلیونٹ شعر بھی لکھ سکتے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اس کے بعد ہم اگلے شعر ششم کی طرف آتے ہیں۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ تو مشکل میننگز کوئی نہیں ہے، نثار یعنی قربان کرنا، اور اس کے علاوہ کوئی مشکل میننگز نہیں ہے۔ مفہوم کی طرف آئیں گے، اے محبوب میں تجھے حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ بچوں جب بھی کوئی عاشق، جب بھی کوئی شاعر کوچہ عشق میں قدم رکھتا ہے، محبت کی راہ میں آتا ہے، تو بچوں محبت کی راہ بڑی کٹھن ہوتی ہے، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سے مصائب سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح شاعر تحریر کرتا ہے اے میرے محبوب، مجھے پتہ ہے تیرا حصول جو ہے وہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ تو شاعر تحریر کرتا ہے کہ میں کتنی بھی مشکلات آئیں گی، کتنی بھی مصیبتیں آئیں گی، تو شاعر کہتا ہے اے میرے محبوب میں تیرے حصول کے لیے ان مشکلات سے، ان مشکلوں سے، ان مصائب سے گزر جاؤں گا، یہاں تک کہ ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ عزیز چیز ہمیں اپنی جان ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے میں اپنی سب سے قیمتی متاع یعنی اپنی جان بھی تمہارے حصول کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر دوسرے مصرعے میں شاعر دعا کا مضمون باندھ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے جس طریقے سے ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے گر گڑاتے ہیں، یا اس بندے کے آگے روتے گر گڑاتے ہیں جس سے ہمیں کچھ طلب ہو، کچھ مانگ ہو، تو جس طرح دوسرے شعراء کرام اپنے محبوب کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہاتھ جوڑتے نظر آتے ہیں، تو غالب کے ہاں یہ رویہ ہمیں کم نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے محبوب یہ دعائیں مانگنا، منتیں، سماجت کرنا، یہ کام مجھے نہیں آتا، میں تو تجھے حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو گویا شاعر ہر حال میں اپنے محبوب کے حصول کو ممکن بنانا چاہتا ہے، وہ کوشش کرنا چاہتا ہے جس سے وہ اپنے محبوب کو حاصل کر سکے اور اس کی خواہشات پایا تکمیل تک پہنچ سکیں۔ تو شاعر یہی بات کر رہا ہے کہ میں تمہاری منت سماجت یا دعاؤں کا متمنی نہیں ہوں، میں تو تجھے حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی بھی بازی لگانے کے لیے تیار ہوں۔ اس حوالے سے بچوں یہ شعر لکھ سکتے ہیں، میں تو جیتا ہوں فقط تیری محبت کے لیے۔
میں تو جیتا ہوں فقط تیری محبت کے لیے، ورنہ مجھ کو اس جہاں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اگر آپ غزلیہ شاعری میں جہاں پہ دکھ تکلیف کی بات ہو اور بھی آپ اشعار لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ اذیت مصیبت ملامت بلائیں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ تو آج کا ہمارا موضوع ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔